بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا میسج آف عید الاضحیٰ، عید اضحیٰ کا پیغام۔ یہ 1432 ہجری کا ماہ عید الاضحیٰ ہے، یعنی حج کا مہینہ۔ ہمارے ہاں کل عید الاضحیٰ ہے، جس کو عید قربان بھی کہتے ہیں۔ اس کی نسبت سے آج میں حج اور عید الاضحیٰ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کا لفظی مطلب ہے قربانی کی عید۔ یہ عید الاضحیٰ ہر سال تمام دنیا میں مسلمان مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ گویا کہ منی حج ہے۔ حج مکہ میں ادا کیا جاتا ہے ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں۔ حج اتنی بڑی عبادت ہے، حج ایک یونیورسل عبادت ہے، اس لیے ساری دنیا کے مسلمان اس مہینے میں اپنے اپنے مقام پر حج کے کچھ مراسم ادا کر کے جزوی طور پر حاجیوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، تاکہ حج والے فائدے ہر جگہ حاصل کر سکیں۔ جس طرح حج کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح عید اضحیٰ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عید اضحیٰ کے دن کیا ہوتا ہے؟ کچھ مراسم ادا کیے جاتے ہیں جو حقیقتاً حج کے اجزاء ہوتے ہیں۔ مثلاً صبح کو آپ اٹھتے ہیں تو گھر سے تیار ہو کر روانہ ہوتے ہیں عیدگاہ کی طرف، یہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ صرف ایک لفظی بات نہیں ہے، یہ مومن کے دل کی پکار ہے۔ عید اضحیٰ کے دن ایک سچا مومن اپنے ایمان کو اس طرح تازہ کرتا ہے، اپنے پلیش کو، اپنے عہد کو اس طرح دوبارہ تازہ کرتا ہے یہ الفاظ بول کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ میری زندگی گاڈ اورینٹڈ زندگی ہوگی، خدا رخی زندگی ہوگی، میری دوڑ دھوپ ایک اللہ کے لیے ہوگی۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں ہر آدمی کے بہت سے تعلقات ہوتے ہیں، بیوی بچے، خاندان، بزنس، جاب اور اس کے بہت سے دنیوی تقاضے۔ تو آدمی بچپن سے انہی چیزوں میں کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سوا کچھ اور سوچ نہیں پاتا۔
تو اس کی توجہات کا مرکز یہی سب چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن مومن وہ ہے جس کا سول کنسرن اللہ ہو، جس کی توجہات کا مرکز اس کا خالق ہو. تو اسی حقیقت کا اعلان ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک کے الفاظ میں. یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر مذہب میں بعد کے زمانے میں زوال آتا ہے، یعنی مذہب کے ماننے والوں میں. وہ زوال پوری طرح مسلمانوں پر آ چکا ہے. وہ زوال کیا ہوتا ہے؟ اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے، صرف فارم باقی رہتا ہے. یہ زوال ہے. پہلے دور میں اہل ایمان اسپرٹ والے مذہب پر کھڑے ہوئے تھے. بعد کو دھیرے دھیرے اب جو ہے وہ اسپرٹ لیس ریلیجن ان کے درمیان ہے. بظاہر سب کچھ ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، بس فارم کی دھوم ہے ہر جگہ. دیکھیے یہ ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی رہی ہے، یعنی اسپرٹ غائب اور فارم کی دھوم. ہمیشہ یہی انسان کی کمزوری رہی ہے. پہلے زمانے میں آپ دیکھیے جب دنیا میں شرک کا غلبہ تھا تو کیا ہوتا تھا؟ سورج کی پرستش، چاند کی پرستش، ستاروں کی پرستش، اس کی دھوم تھی. اور جو ان کا خالق ہے وہ بس رسمی عقیدے کے طور پر تھا. حقیقی زندگی میں جو دھوم تھی وہ ان چیزوں کی تھی، یعنی خالق کو بھلا کر مخلوق کی پرستش کرنا. یہی ہر زمانے میں تمام مذاہب میں ہوتا ہے. موجودہ زمانے میں ایک نیا اس میں اضافہ ہوا کہ سائنسدانوں نے اس کو باقاعدہ ایک علمی شکل دے دی. گلیلیو جو اٹلی کا بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس کی وفات ہوئی ہے 1642 میں. 1642. اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن اسٹون آف ماڈرن سائنس. اس نے ماڈرن سائنس کا سنگ بنیاد رکھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بہت ہی اس مذہب کے اعتبار سے بہت ہی سیریس چیز کی. ہی سیپریٹڈ دا میجریبل فرام نان میجریبل. He separated the qualitative aspect of things from quantitative aspect. تو پوری سائنس چل پڑی. سائنس نام ہے نیچر کی تحقیق کا، لیکن نیچر میں کس بات کی تحقیق کرتی ہے سائنس؟ صرف فارم کی، اسپرٹ کی نہیں. اسپرٹ کی نہیں. ہر چیز میں سائنس نے یہی کیا کہ اسپرٹ کے چھوڑ کر فارم کی ریسرچ ہونے لگی. اور نیچر میں جو معنویت تھی، جو میننگ تھی، جو حکمت تھی، جو وژڈم تھی، وہ سائنس کا سبجیکٹ نہیں بنی، حالانکہ اسی میں خالق کی دریافت ہوتی تھی. یہاں بھی آپ دیکھیں تو سائنس نے مخلوق کو لیا اور خالق کو چھوڑ دیا. مثال کے طور پر دیکھیے ہمارا جو سولر سسٹم ہے، نظام شمسی، وہ کیا ہے؟ سولر سسٹم ایک گلیکسی میں واقع ہے.
وسیع یونیورس میں بہت ساری کہکشائیں ہیں جن کو گلیکسی کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک گلیکسی وہ ہے جس میں ہمارا سولر سسٹم واقع ہے. یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ پورا سولر سسٹم اس گلیکسی کے کارنر پر ہے، کنارے، اس کے درمیان میں نہیں ہے. اس گلیکسی میں بہت سارے ستارے ہیں، بلین یا بلین ستارے ہیں، بہت ہی زیادہ بڑے بڑے، بہت زیادہ گرم. تو اس گلیکسی کا جو درمیانی حصہ ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ ہیٹ ہے اس کے اندر. اگر ہمارا سولر سسٹم گلیکسی کے درمیان میں ہوتا تو ہم لوگ پگھل جاتے، ہمارا وجود نہ ہوتا ہمارا. لیکن خالق نے سولر سسٹم کو گلیکسی کے کنارے رکھ دیا، جس کی وجہ سے ہم کو بہت ہی معتدل اور نارمل ہیٹ ملتی ہے. تو سائنسداں اس کے دریافت تو کرتا ہے کہ سولر سسٹم میں کہتے ہیں پلانٹس ہیں، اس کے اس کی موومنٹ کیسے ہوتی ہے، اس کا لوکیشن کیا ہے. لیکن یہ جو پہلو ہے کہ اتنی زبردست اس کے اندر معنویت ہے، یہی ایک بات نہیں، ایسی ملینز اور ملینز باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جو خالق ہے اس کا وہ بہت ہی زیادہ حکیم ہے. ان ایوری تھنگ از ویل ڈیزائنڈ، ویل پلانڈ. تو کیوں ایسا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ اس کے پیچھے پلانر ہے، اس کے پیچھے ڈیزائنر ہے. لیکن سائنس کا وہ سبجیکٹ نہیں. تو سائنس فارم کی تحقیق کرتی ہے، اس کے جو میننگ ہے، اس کے اندر جو وژڈم ہے، وہ سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہی سچ پوچھے تو سیکولر دنیا میں اور مذہبی دنیا میں ہر جگہ یہی سب سے بڑی خرابی ہے. وہی خرابی حج میں اور عید الاضحیٰ میں بھی موجود ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے اس کا آغاز ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک سے، یعنی اس بات کا عہد کہ ہم نے اللہ کو اپنا سول کنسرن بنایا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا، اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا. ہم نے گاڈ اورینٹڈ لائف اختیار کی، یہ ہے پلیج. لیکن کچھ نہیں. میں دیکھا کہ جب لوگ جاتے ہیں گھروں سے عیدگاہ کی طرف تو بس اپنے بچوں مشغول رہتے ہیں. ایک بچہ ایک ہاتھ میں، دوسرا بچہ دوسرے ہاتھ میں، اور اسی میں مشغول رہتے ہیں. وہ یعنی منہ سے بولیں گے اگر اللہ کے الفاظ، لیکن عملاً ان کی ساری دلچسپی ہوگی اپنے بچوں میں. ایسے ہی گزرتا ہے پورا دن. تو اس طرح سے دیکھیے، گھر سے روانہ ہو کر ہم عیدگاہ یا مسجد میں پہنچتے ہیں، وہاں پر 2 رکعت نماز ہوتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے. یہ مطلوب ہے کہ سارے بستی کے مسلمان ایک جگہ آ کر نماز ادا کریں. اگرچہ موجودہ زمانے میں عملاً یہ ہوتا ہے کہ لوگ آس پاس کی مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، یہ پرسکرائب طریقہ یہ نہیں ہے. پرسکرائب طریقہ تو یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہوں بستی کے. یعنی یہ وہی منظر لوکل طور پر پیدا کرنا مقصود ہے جو مکہ میں اور عرفات کے میدان میں پیدا کیا جاتا ہے.
یعنی دنیا بھر کے مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں. یہ اتحاد کا سبق ہے. یہ اللہ کے سامنے ہر ایک کا مل کر کے وہ عہد کرنا ہے. آخرت کے دن کو یاد کرنا ہے جب کہ سارے انسان اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. تو یہ جو سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، اور سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں حرم میں نماز پڑھتے ہیں، اسی کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے جو ہر بستی میں ادا کیا جاتا ہے نماز عید کی شکل میں. تو اس لیے مطلوب ہے کہ سارے مسلمان بستی کے ایک بڑی جگہ اکٹھا ہوں، عیدگاہ میں، میدان میں، تاکہ وہ پورا فائدہ اس کو حاصل ہو. یہاں بھی آپ دیکھیے نماز میں کیا ہوتا ہے. بار بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. نماز کا خلاصہ ہی اللہ اکبر ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے. دیکھیے اللہ بڑا میں ایک اور بات شامل ہے، وہ یہ کہ میں بڑا نہیں ہوں. گاڈ از گریٹ اینڈ آئی ایم ناٹ گریٹ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جو ہے ماڈسٹی کا سبق ہے، تواضع کا سبق ہے. کتنا بڑا ریولیوشنری آئیڈیا ہے یہ، انقلابی. اگر سارے مسلمانوں میں ماڈسٹی آ جائے، تواضع آ جائے، تو کتنا بڑا انقلاب ہو جائے. ماڈسٹی ضد ہے ایگو کی. اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی سماجی زندگی میں، سوشل لائف میں جتنے بھی ایول ہیں، ساری ایول ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایگو سے جڑی ہوئی ہیں، ایگو سے. تو نماز کا مطلب ہے آدمی کو ایگو لیس بنانا، ماڈسٹی پیدا کرنا. اب غور کیجیے کہ اگر نماز کی اسپرٹ آ جائے لوگوں کے اندر تو تمام سوشل ایول کی جڑ کٹ جائے، سوشل ایول کی جڑ کٹ جائے. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. لیکن نماز اب عملاً کیا ہے؟ ایک ریچول، ایک سیٹ آف ریچول ہے، ایک فارم ہے. بس اس فارم کو دہرا لیا اور سمجھے کہ نماز ہو گئی. دیکھیے حدیث میں آتا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب غور ہوئے کہ رسول اللہ کی نماز کیا تھی؟ وہ صرف فارم نہیں تھی. رسول اللہ کی نماز میں خشوع ہوتا تھا، خضوع ہوتا تھا، اخبات ہوتی تھی، انابت ہوتی تھی. یعنی ربانی اسپرٹ بھرپور طور پر ہوتی تھی. تو سلو کما رہے تم نے وسلی کا مطلب کیا ہوا؟ وہ نماز پڑھو جو رسول اللہ نماز پڑھتے تھے. یعنی فارم کے اعتبار سے بھی اور ربانی اسپرٹ کے اعتبار سے بھی، تبھی تو نماز ہوگی رسول اللہ والی. اگر آپ الگ کر دیں، اگر ڈیلنگ کر دیں دونوں باتوں کو، یعنی ربانی اسپرٹ کو تو نہ لیں، فارم کو لے لیں، تو یہ سلو کما رہے تم نے وسلی پر عمل کرنا نہیں ہوا. اب غور کیے ساری دنیا میں نمازوں کی دھوم ہے. ہر دنیا بھر میں نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ نمازوں کی دھوم ہے. لیکن حدیث میں جو کہا گیا تھا یہ ساری نمازیں اسی کے مصداق ہے.
مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ. حدیث میں بتایا گیا تھا ایک زمان آئے گا جب مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، مسجدیں بھری ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ فان والی نمازوں کی دھوم ہوگی لیکن وہ جو ربانی اسپرٹ والی بات ہے اس سے نمازیں خالی ہوں گی. تو جس طرح سائنس میں سپریشن کر دیا گیا کوالٹی کا کوانٹٹی کے ساتھ، وہ یہاں پہ ہوا ہے. فارم اور اسپرٹ کو یہ کتنی بڑی، آپ غور کیجیے کتنی بڑی محرومی ہے. یعنی سائنس میں جو سپریشن ہوا اس سپریشن سے کیا ہوا، انسان نے مخلوق کو پایا، خالق کو نہیں پایا. سائنس نے بہت کچھ دیا انسان کو لیکن کیا دیا اس نے؟ مخلوق دیا، خالق نہیں دیا اس نے. یعنی سائنس کہہ دی آپ نے ٹیلی فون پایا، کار پائی، ہوائی جہاز پائی، مشینیں پائیں، لیکن ان سب کا جو ڈیزائنر ہے، ان سب کا جو خالق ہے اس کو نہیں پایا. تو آپ غور کیجیے وہی شکل مذہب میں بھی ہے. یعنی سائنس میں دھوم ہے مخلوق کی اور خالق ایبسنٹ ہے. یہی ہماری نمازوں کا، ہماری عبادتوں کا، ہمارے مذہبی اعمال کا حال ہے کہ فارم کی دھوم ہے اور اسپرٹ غائب ہے. فارم کی دھوم ہے، اسپرٹ غائب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یتخشع، اس کی نماز نہیں جس کی نماز میں خشوع نہ ہو. تو آپ غور کیجیے اگر آپ رسول اللہ کے عمل سے، رسول اللہ کے قول سے جانچیں اپنی نمازوں کو تو کہاں پر ٹھہریں گے آپ؟ نو ویئر ہوں گے. تو دو گانا نماز جو ادا کی جاتی ہے اس پر خطبہ پڑھا جاتا ہے. خطبے میں خطبہ کس لیے ہے؟ خطبہ اس لیے ہے کہ آپ کا امام اپنے زمانے کو جانے، اس زمانے کے لحاظ سے مسلمانوں کو رہنمائی دے، پولیٹیکل رہنمائی نہیں. آج کل مسجدوں میں دھوم مچی ہوئی ہے، سیاسی تقریریں ہوتی ہیں، عید کے دن بھی سیاسی تقریریں ہوتی ہیں. یہ سب بالکل بیسل ہے، یہ سب بالکل بیس لیس ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مسجدیں پولیٹیکل اسپیچز کے لیے نہیں ہیں. مسجد کا مطلب ہے اسپریچول فوڈ دینا، تقویٰ کی غذا دینا، اسپرٹ والی عبادت کا مزاج بنانا، اور لوگوں کے اندر ربانیت لانا، لوگوں کے اندر گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ، گاڈ اورینٹڈ لائف کا مزاج پیدا کرنا. یہ سب ہے مقصد. پولیٹیکل مسائل، ملی مسائل، قومی مسائل، اس کا کوئی تعلق اس مسجد سے نہیں ہے. تو ہمارے یہاں خطبہ تو ہوتا ہے لیکن وہ خطبہ بھی بس ایک لکھا لکھا ہے، چھپا ہوا ہے، اسی کو دہرا دیا. وقت کے حالات کیا ہیں، وقت کا تقاضا کیا ہے، اسے کوئی بحث نہیں. کیونکہ خطبہ تو پایا جاتا ہے لیکن جس جو پرپز ہے وہ پرپز حاصل نہیں ہوتا. پھر دیکھیے نماز کے بعد جو عمل سب سے بڑا کیا جاتا ہے وہ ہے جانور کی قربانی. یہ بلا شبہ بہت بڑا عمل ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے. لیکن جانور کی قربانی کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف یہ ہے کہ ایک خرید کر کے لائیں آپ منڈی سے ایک جانور اور اس کو جا کر ذبح کر دیں اور اس کا گوشت کھا لیں؟
یہ مطلب ہے؟ ہرگز نہیں. دیکھیے حدیث کی کتاب میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قربانی کے بارے میں، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے خدا کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ حج کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی کی جاتی ہے، تو سوال کیا گیا تھا اس کے بارے میں رسول اللہ سے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ. اب غور فرمائیے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا، وہ کیا طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا. مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ اپنے بیٹے کو مجھے ذبح کرنا ہے، تو بیٹے کو لے کر گئے اور ان کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے. اس وقت آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ان کو بتایا کہ قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب پورا کر دیا. اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ تم ایک دمبا لو اور اس کو ذبح کر دو. یہ جو مشہور ہے کہ دمبا جنت سے آیا تھا، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ عام دمبا تھا جیسا کہ ہوتا ہے. تو گیا کہ حضرت ابراہیم نے قربانی تو دمبا کی، اور بیٹے کو کیا کیا، بیٹے کو لے آ کر کے سہارا میں بسایا. یعنی بیٹے کے لیے جو قربانی مطلوب تھی وہ تھی ایک بہت ہی مشکل زندگی. اس زمانے میں دیکھیے جہاں مکہ آج ہے، وہاں پر ڈیزرٹ تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ڈیزرٹ. تو وہاں پر بسایا. تو حضرت ابراہیم نے علامتی طور پر تو جانور کی قربانی کی، اور حقیقی طور پر جو قربانی تھی وہ بیٹے کو ڈیزرٹ میں بسانا. اب یہاں پہ دیکھیے مسلمانوں الگ کر رکھا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو ڈیزرٹ میں بساتا نہیں. ہاں جانور کی قربانی کر رہا ہے. تو سنت ابراہیم کہاں ہوئی ہے؟ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ہماری قربانی کوئی ویلو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو دو حصے کر دیے، ایک حصہ چھوڑ دیا، ایک حصہ لیا. حضرت ابراہیم جو تھے وہ پیدا ہوئے عراق میں. عراق میں ایک شہر تھا اس زمانے میں، یہ بات ہے یعنی قبل مسیح کی، قبل مسیح زمانے کی. اس کا نام، وہ جس شہر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جہاں انہوں نے دعوتی کام کیا، وہ بعد کے زمانے میں زمین کے نیچے دب گیا تھا. تو 1922 میں کھدائی کے ذریعے وہ نکلا، باقاعدہ جو اس کو کہتے ہیں ایکسکیویشن. تو 1922 میں ایکسکیویشن کے ذریعے وہ نکلا، وہ عراق میں، وہ موجودہ بغداد سے کچھ فاصلے پر ہے وہ. تو اب وہ کھود کر کے اوپر وہ کھول دیا گیا. اب وہ ایک شہر کی طرح ہو گیا. تو کھڈر ہے، اور وہ وہاں کافی ٹورسٹ آتے ہیں. اس کا نام ہے UR. وہاں پر ریلوے اسٹیشن بھی ہے. تو حضرت ابراہیم نے لمبے عرصے تک کام کیا ار شہر میں. تو پورا شہر جو تھا وہ آپ کا مخاطب تھا، لیکن وہاں پر غالباً کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو آپ کی بات کو مانے، کوئی بھی نہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک اور
یعنی دعوتی پلان بتایا. یہ حقیقتاً ایک دعوتی پلان تھا. حضرت ابراہیم نے جو اپنے بیٹے کو بسایا سارا میں، تو ایک دعوتی پلان تھا. وہ کیا تھا؟ پہلے آپ ایک ایک مجموعے کو خطاب کرتے تھے، مجموعہ یعنی سارے لوگوں کو. تو بتایا گیا کہ اب انڈیویجول بیسڈ کام کرو، فرد فرد کو تیار کرو، یعنی فرد پر محنت کرو، فرد فرد پر، مجموعے کے بجائے. چنانچہ دیکھیے وہاں پر اس کے لیے ضرورت تھا کہ الگ الگ جگہ ہو، یعنی تمدن اور تہذیب سے باہر ایک جگہ ہو جہاں اثرات نہ ہوں تمدن اور تہذیب کے. تو الگ تھلگ ایک جگہ کے لیے ڈیزرٹ میں لایا گیا. ڈیزرٹ کا مطلب تھا الگ تھلگ جگہ، تاکہ کنڈیشننگ سے پاک ہو آدمی. تو وہاں پر آپ کے بیٹے تھے، وہ بسائے گئے، اور ان کی ماں ہاجرہ، جو کہ پہلی ٹیچر اسماعیل کی ہاجرہ تھیں. ہاجرہ ٹیچر تھیں اور اسماعیل اسٹوڈنٹ تھے. یہ ایک دعویٰ ٹریننگ تھا، گویا یہ کہنا چاہیے. تو ڈیزرٹ میں ایک دعویٰ ٹریننگ قائم ہوا، جس کا شروع میں ایک ہی استاد بھی تھا اور ایک ہی اسٹوڈنٹ بھی تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو انہوں نے شادی کی، تو ایک بیوی لائے وہ. تو حضرت ابراہیم وہاں پر رہتے نہیں تھے، وہ آ کر کے چیک کیا کرتے تھے. تو ایک بار آپ آئے تو دیکھا کہ وہاں پر ان کی بیوی ہیں، اور اسماعیل گئے ہوئے ہیں کہیں شکار وغیرہ کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں جو کھانا تھا وہ زیادہ تر شکار سے حاصل کیا جاتا. تو آپ نے بیوی سے پوچھا کہ تم لوگ کیسی گزر ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت مصیبت ہے، یہاں کوئی بستی نہیں ہے، یہاں ہر چیز مسئلہ ہی ہے یہاں پر. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب تمہارے آدمی آئیں، تمہارے ہسبینڈ، تو اسے کہنا کہ غیر عتبۃ بابک کا، اپنے گھر کے چوکھٹ کو بدل دو. یہ تمثیل کی زبان میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیوی جو ہے صحیح نہیں ہے، اس کی جگہ دوسری بیوی لاؤ. یہ جو ٹریننگ مطلوب ہے، جیسے افراد تیار کرنے کے لیے یہاں بسایا گیا ہے، وہ اس مزاج کی یہ خاتون نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو طلاق دے دیا اور ایک دوسری خاتون سے شادی کی. تو پھر آپ حضرت ابراہیم کچھ دنوں کے بعد آئے، تو گھوڑے پاتے تھے وہ، اس زمانے میں گھوڑے کی سواری ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے پوچھا دوبارہ بیوی سے، تو ابھی بھی اتفاق سے اسماعیل موجود نہیں تھے، وہ کام پر گئے ہوئے تھے. تو پوچھا بیوی سے کہ کیسے گزر ہوتی تو ان لوگوں کی. تو انہوں نے بہت اچھی کہا کہ بہت اچھی، بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی بہت ہی پازیٹیو رسپانس دیا. حالانکہ حالات وہی تھے، اب بھی وہی الگ تھلگ زندگی، وہی ڈیزرٹ، وہی بستیوں اور شہروں سے دور. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے کہنا کہ ثبت عتبۃ بابک کا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھو. اس کا مطلب تھا کہ یہ جو عورت ہے، یہ جو پلاننگ ہے، جو مطلوب پلاننگ، اس کے مطابق ہے یہ. تو اس طرح سے دیکھیے وہاں پر ایک یعنی انڈیویجول فرد کو لے کر کے ٹریننگ شروع کی گئی. سب سے پہلے ہاجرہ نے ٹریننگ کی اسماعیل نے ٹریننگ کی اپنی بیوی کی، پھر بچے پیدا ہوئے تو ان کی ٹریننگ کرنے لگے یہ لوگ. اس طرح ایک ایک کر کے ایک قوم بنی. اس قوم کے بننے میں کافی وقت لگا، لیکن یہ جو الگ تھلگ لا کے بسایا گیا تھا، یہ ایک
یہ ایک دعوتی منصوبہ تھا. ایسے افراد تیار کرنا جن میں دعوتی اسپرٹ ہو اور ربانی اسپرٹ ہو اور خدائی مشن میں لگ سکیں وہ لوگ. چنانچہ یہی لوگ تھے جو بعد کو صحابہ کرام بنے، انہیں میں سے رسول اللہ پیدا ہوئے. تو یہ قربانی ہے. یعنی آج اس کا مطلب نہیں کہ آج آپ جا کے ڈیزرٹ میں بسائیں اپنے بچوں کو. آج کے لحاظ سے سوچنا ہوگا کہ ہم دعوتی منصوبہ بندی کیسے کریں، کس طرح سے دعوت کا پلان بنائیں، کس طرح سے داعی تیار کریں، کس طرح افراد کو تیار کریں. تو آج کے لحاظ سے پلاننگ، آج کے لحاظ سے منصوبہ بندی، اس میں جو بھی مصیبتیں پیش آئیں. تو جانور جو ذبح کیا جاتا ہے وہ علامتی طور پر ہوتا ہے. اصل جو قربانی مطلوب ہے، اصل قربانی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو دعوت کے مشن میں لگانے کے لیے جو بھی مشکلیں ہیں اس کو سہیں، اس کو برداشت کریں. یہ ہے اصل مقصد قربانی کا. تو قربانی کے بعد مسلمان لوٹتے ہیں اپنے گھروں کو، پھر جاتے ہیں لوگوں کے سے ملنے کے لیے. ایک انٹریکشن ہوتا ہے اور دوسروں سے ملتے ہیں، کو گفٹ دیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. یہ بھی کیا ہے، یہ بھی آج کل ایک رسم کے طور پر ہے. اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں میں آپس کی محبت پیدا ہو، آپس کی خیرخواہی پیدا ہو، آپس کے تعلقات جو ہے اس میں شکایتیں نہ ہوں، اس میں ٹینشن نہ ہو، اس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ مقصد ہے اس کا. لیکن آپ دیکھیے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ملتے ملاتے ہیں تو خوب ہیں لوگ، بہت دھوم سے ملتے ملاتے ہیں، لیکن اسپرٹ غائب ہے یہاں بھی. ساری مسلم دنیا میں آپ غور کیجیے، لوگوں میں شکایتیں ہیں، آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں، تشدد تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. یعنی ہر مسلم ملک میں، چاہے انڈیا کو دیکھیے یا دوسرے ملکوں کو دیکھیے، تو جو ملنا جلنے کا جو مقصد ہے وہ ہے محبت کو فروغ دینا، خیرخواہی کو، کی اسپرٹ کو پیدا کرنا، ایک یونٹی پیدا کرنا. وہ سب غائب ہے. تو عید الاضحیٰ کا مقصد صرف ایک کچھ ریچولس کو پورا کرنا، ایک فارم کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ایک اسپرٹ والے مذہب کو زندہ کرنا، اس کے لوگوں کو ٹرین کرنا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ اسپرٹ زندہ کی جاتی ہے کہ لوگ گاڈ اورینٹیڈ لائف اختیار کریں، اللہ کی پکار پر لبیک کرنے کے لیے تیار رہیں. جب بھی خدائی مشن انہیں کسی کام کے لیے پکارے تو اس کے لیے دوڑ پڑیں. وہ پھر نماز کی شکل میں لوگوں کے اندر ماڈسٹی کی اسپرٹ دکھائی جاتی ہے. ایگو اور کبر اور اس طرح کے جو صفات ہیں اس کو ختم کر کے ماڈسٹی کے ساتھ مل جل کر رہیں آپس میں، خاندان کے اندر، سوسائٹی کے اندر، قوم کے اندر ایسی زندگی اختیار کریں. لیکن آپ دیکھیے تو معمولی بات پر مسلمان بھڑک اٹھتے ہیں. بار بار آپ اخباروں میں، میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ کہیں بم مار دیا، کہیں گولی مار دی، ذرا سی بات بھڑک اٹھے. تو اگر لوگ یعنی یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے ایگولیس بننے کی، ماڈسٹی کی، وہ اگر پیدا ہو جائے تو ناممکن ہے کہ لوگ بم ماریں، ناممکن ہے لوگ گن چلائیں، ناممکن ہے لوگ تشدد کریں. یہ سب اسی لیے ہے کہ فارم ہے مگر اسپرٹ نہیں، ریچولس ہیں مگر اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے وہ غائب ہے. اس طرح سے دیکھیے قربانی جو ہے وہ کس لیے ہے؟ اس لیے نہیں کہ ایک جانور ذبح کر کے آپ گوشت کھا لیں اور دوسروں کو بانٹ دیں. نہیں، یہ ہے سیکریفائس، ڈیڈیکیشن. یعنی خدائی مشن کے لیے اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرنا.
یہ ہے مقصد اس کا. اگر ڈیڈیکیشن نہ ہو اور صرف جانور ذبح کر دیا جائے تو وہ اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملے. جو ریوارڈ اس کے پر ہے لکھا ہوا وہ ریوارڈ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے دیکھیے ملنا جلنا جو ہے اس سے خیرخواہی کو فروغ ہونا چاہیے، اتحاد کو فروغ ہونا چاہیے. پھر سب سے اہم بات جو اس میں جو بڑا لیسن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعوتی پلاننگ. سچ پوچھے تو حج کی جو عبادت ہے اس کی روح دعوت ہے. یہ اس آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. ایک آیت ہے قرآن مجید کی کہ اگر سارے ہی مسلمان اکٹھا نہیں ہو سکتے تو ان میں سے کچھ لوگ نکلیں. ولولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم. تو جگہ جگہ سے منتخب لوگ نکلے اور ایک سینٹر پہ اکٹھا ہوں. تو حج میں کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا سے منتخب افراد نکل کر کے مکہ میں جمع ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حج ہوا تھا جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہاں پر جو آپ نے خطبہ دیا تھا وہ خطبہ پڑھیں آپ تو آپ کو پوری اسپرٹ حج کی سمجھ میں آئے گی. وہ اسپرٹ ہے دعوت کی اسپرٹ. چنانچہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے جو باتیں فرمائی تھیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے. الی الناس کافۃ فأدوا عنی ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فأدوا عنی. اللہ نے مجھے بھیجا ہے سارے انسانوں کے لیے، تو تم لوگ اب حج کے بعد یہاں سے جاؤ اور سارے انسانوں تک میرا پیغام پہنچا دو. آپ نے فرمایا تھا کہ فلیبلغ شاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے وہ ان کو پہنچا دے جو موجود نہیں ہے. یہ ہے اصل میسج حج کا اصل مقصد حج کا. یعنی حج میں لوگ جاتے ہیں، کوئی عبادتیں کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کی سنت کو دہراتے ہیں، وہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کی جو وہاں روایتیں ہیں تاریخی اس کو یاد کرتے ہیں، اور پھر وہاں خطبہ سنتے ہیں امام کا. یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ دعوتی اسپرٹ جگانے کے لیے، دعوت کی پلاننگ کے لیے، دعوتی منصوبہ بندی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے جو حج کیا جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو اس وقت آپ نے عرفات کے میدان میں اونٹ پر سوار ہو کر یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں، مجھ کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے بھیجا ہے. یعنی صرف مکہ کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے. تو تم میرے پیغام کو سارے لوگوں تک پہنچا دو. فأدوا عنی. تو وہ آج بھی وہ پیغام وہاں گونج رہا ہے. سچا حاجی وہ ہے جو وہاں اس پیغام وہاں جا کر اس آواز کو سنے. جب آپ اس تاریخ سے باخبر ہوں اور اس اسپرٹ کو لے کر وہاں جائیں، تو جب آپ پہنچیں گے عرفات کے میدان میں تو آج بھی آپ کو سنائی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونج رہی ہے وہاں پر اور کہہ رہی اے ایمان والو. تمہارا مشن دعوت کا مشن ہے. تمہارا مشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو ہدایت نامہ لے کر بھیجا ہے، جو قرآن لے کر بھیجا ہے، اس قرآن کو ساری دنیا تک پہنچا دو. یہ بالکل فطری بات ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ اسپرٹ ہو، اس تاریخ کو جانتے ہو آپ، اور اس جذبے کے ساتھ وہاں آپ جائیں، تو جب عرفات کے میدان میں آپ پہنچیں گے تو آپ لگے گا کہ رسول اللہ کی آواز وہ گونج رہی ہے. آج بھی وہ آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبی جو آئے دنیا میں وہ کس لیے آئے؟
وہ تو ہے اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس سے لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے. اس دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی خود سے ہم نہیں جان سکتے کہ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے, خالق کی مرضی کیا ہے, کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے, ہم خود سے نہیں جان پاتے. تو اللہ نے اپنے رسول بھیجے ہر دور میں اسی بات کے لیے. پھر آخری رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے مکہ میں. تو آج جو وہاں پر حاجی اکٹھا ہوتے ہیں گویا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو دوبارہ سننے کے لیے. ان فضاؤں میں آج بھی وہ اسپرٹ موجود ہے, ان فضاؤں میں آج بھی وہ آواز گونج رہی ہے, ان فضاؤں میں آج بھی وہ مشن یاد دلاتا ہے آپ کو کہ جب آپ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں تو بالکل فطری ہے کہ آپ کو یاد آئے کہ یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ پر کھڑے ہو کر کے یہ فرمایا تھا, پوری امت سے فرمایا تھا کہ یہ جو قرآن ہے اس کو پہنچاؤ سارے عالم تک, قرآن کا پیغام سب کو باخبر کرو. تو یہ ہے حج کا پیغام اور یہ ہے عید اضحیٰ کا پیغام. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, ہمیں پھر سے اس کو ری ڈسکور کرنا ہے, کیونکہ ہم نے یہ کر رکھا ہے کہ اسپرٹ کو فارم سے الگ کر دیا ہے. ساری عبادات کو, عید اضحیٰ کو اور حج کو, ہر چیز کو ایک ریچول بنا دیا ہے. تو ہمیں پھر سے دریافت کرنا ہے اس نماز کو جو رسول اللہ نے پڑھی, اس حج کو جو رسول اللہ نے ادا کیا, اس قربانی کو جو رسول اللہ نے, آپ کے اصحاب نے ادا کیا, حضرت ابراہیم نے ادا کیا, پھر سے ہمیں ڈسکور کرنا ہے. تو عید کا دن, عید اضحیٰ کا دن یا حج کا دن اسی لیے ہے کہ ہم اس کو ری ڈسکور کریں, ری ڈسکور کریں. جب تک ہم اس کو ری ڈسکور نہیں کریں گے, نہ ہمارا حج وہ حج ہوگا جو مطلوب ہے, نہ ہماری عید اضحیٰ وہ عید اضحیٰ ہوگی جو مطلوب ہے. تو اسی کو کہتے ہیں تجدید ایمان. یہی تجدید ایمان ہے. تجدید ایمان مطلب ریوائیو کرنا, تازہ کرنا, نیا کرنا. ہر سال جو حج آتا ہے, ہر سال جو عید اضحیٰ آتی ہے, تو یہ سالانہ تجدید ہے. یہ سالانہ تجدید ہے کہ اس دن ہم اس پوری تاریخ کو یاد کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا. اس وقت جب اتارا گیا تھا قرآن, اس وقت آج کل کی طرح پرنٹ پریس نہیں ہوتا تھا. لوگ یاد کر لیتے تھے اور جا کے پڑھ کے سناتے تھے. جسے مکہ سے مدینہ گئے دو صاحبان رسول اللہ نے بھیجا, تو وہ ان کو مقری کہا جاتا تھا. ان کو مقری یعنی پڑھ کر سنانے والا. تو وہ ان کے پاس یہی ایک شکل تھی کہ پڑھ کر سنائیں, اپنے حافظے سے جو قرآن کے حصے یاد تھے اس کو پڑھ سنائیں. اس سے اسلام پھیلا سارے مدینہ میں. اب آپ جانتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے, اب قرآن چھپا ہوا موجود ہے. تو آپ کا فرض ہے کہ قرآن کو پھیلائیں, یعنی اس کا ٹرانسلیشن یعنی تاکہ آدمی کے لیے قرآن کو لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل بنانے کی ضروری ہے کہ ان کی قابل فہم زبان کے ترجمے ہوں اس کے. تو قرآن کے ترجمے ہر زبان میں لوگوں تک پہنچائے جائیں, اور خاص طور پر انٹرنیشنل زبان میں. انگلش آج کی انٹرنیشنل لینگویج ہے. ساری دنیا میں ہر ملک میں میجارٹی ایسے لوگوں کی ہے جو انگلش کو سمجھتی ہے. تو انگلش کا ٹرانسلیشن جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو
ان کے پاس قرآن ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن بے شمار لوگ جو عربی نہیں جانتے، تو ان کو آپ ان کے ترجمے پہنچائیں. یہ ہے اصل پیغام حج کا اور عید اضحیٰ کا. یعنی اس کی جو دعوتی پہلو ہے وہی اس کا اصل پہلو ہے. یہ سارا جو ہم ادا کرتے ہیں، نماز یا قربانی وغیرہ، یہ اسی کے اطراف کے حصے ہیں، اسی کو ریمائنڈ کرنے کے لیے ہیں، اسی کی یعنی تیار کرنے کے لیے. تو خلاصہ ہے دعوت، اور یہ خلاصہ ہم کو معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے جو آپ نے اپنے حج میں، ایک ہی بار حج کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حج، اور اسی کو کہا جاتا ہے یعنی حجۃ الوداع. تو ایک ہی بار آپ نے کیا تھا حج اپنے وفات سے کچھ پہلے. تو اس موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا تھا وہ ہر جگہ موجود ہے کتابوں میں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے امت کو یہ بتایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، تو تم میری طرف سے سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو. اس کو یعنی یہ قرآن پہنچا دو، یہ میری سنت کا ہے، اس کو بتا دو لوگوں کو. کوئی مرنے سے پہلے باخبر ہو جائے ہر آدمی. یعنی نشانہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ موت سے پہلے ہر آدمی کو آپ باخبر کر دیں کہ کیا ہے قرآن، کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت، کیا ہے کریشن پلان آف گاڈ. یعنی موت سے پہلے آدمی سے باخبر ہو جائے، تاکہ جب اللہ کے یہاں پہنچے یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو اس کا پتہ نہیں تھا، ہم کو اس کا پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک بہت بڑا ایک موقع مقدر کیا ہے. وہ یہ کہ دنیا میں آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور پھر وہ ایٹرنلی جنت میں داخل کیا جائے. جنت جو ہے، جنت کا ہے ایٹرنل پلیس ہے، آئیڈیل ورلڈ ہے، پرفیکٹ ورلڈ ہے. وہاں ہر قسم کا فلفلمنٹ آدمی کو حاصل ہوگا. تو یہ بتانا ہے، ورنہ لوگ چند ایک زندگی میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اپنا دوسری چیزوں میں، اور موت کے بعد جو آنے والا ہے وقت، اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، اس سے بالکل بھولے رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر مومن کی، ہر حاجی کی، ہر وہ شخص جو اسلام پہ ایمان رکھتا ہے اس کی، کہ لوگوں کی اس بے خبری کو توڑے، لوگوں کو اللہ کا جو منصوبہ ہے تخلیقی اس سے باخبر کرے. یہی مشن دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں. اپنی جو مشہور جو آپ کا خطبہ ہے، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، تو وہی یعنی حج کیا ہے، حج کی اسپرٹ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو خطبہ حجۃ الوداع پڑھنا چاہیے. اسی میں حج کی اسپرٹ آپ سمجھ لیں گے. تو یہ ہے اصل حقیقت حج کی، اور اصل حقیقت عید الاضحیٰ کی. اسی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حج اور عید الاضحیٰ یا اور دین کے جو اعمال ہیں وہ اسپرٹ کے ساتھ مطلوب ہیں، نہ کہ صرف فان کے طور پر. اسپرٹ کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہی عمل ہے، ورنہ وہ بے اصل ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. سوال آیا ہے مولانا شارق حسین صاحب کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، صحیح مسلم میں آیا ہے کہ پروفٹ آف اسلام نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے.
اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ یعنی گناہوں کی معافی اس روزے کی سے ملے گی جو اسپرٹ کے ساتھ ہو. یہ محض دن کو اس دن بھوکا رہ جانا دن بھر، اس سے نہیں اس سے کوئی کراماتی طور پر کوئی ریوارڈ نہیں مل جاتا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شرطوں کے بغیر روزہ رکھے تو اس کا روزہ بھوک پیاس کے سوا اور کچھ نہیں. تو چاہے عرفہ کے دن کا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، جو شرط ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی. وہ شرط قرآن میں بتائی گئی ہے، وہ ہے تقوی اور شکر. یعنی جس روزے کے ساتھ تقوی کی اسپرٹ شامل ہو، جس روزے کے ساتھ شکر کی اسپرٹ شامل ہو، اس روزے کے سب فائدے ہیں. اسپرٹ لیس جو روزہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے قرآن میں سورہ انعام میں کہا گیا ہے کہ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ ہی کے لیے ہے. مولانا اس آیت سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے عرض کیا، خدا رخی زندگی. جو ہماری سرگرمیاں ہیں ان ساری سرگرمیوں کا رخ ایک اللہ کی طرف ہو جائے. آپ جانتے ہیں ہر آدمی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کی ساری دوڑ دھوپ اسی مقصد کے گرد گھومتی ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو. تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنا مقصد حیات جو ہے وہ بنائے دین کو، آخرت کو، اللہ کی رضا کو. وہی زندگی اسلامی زندگی ہے جس میں اس کی زندگی کا رخ سارا کا سارا اللہ کی طرف ہو جائے. یہی مطلب ہے شاید. مولانا یہ سوال کیا ہے مسٹر تصور حسین نے، انہوں نے یہ سوال لنڈن سے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مائی ایریا آف انٹرسٹ از تھیوری اینڈ پریکٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنز. I have done many courses on research methods as well as on theory at master's, MPhil and PhD level. But I am confused about all political and social theories because all theories have faced serious rebuttals. I want to develop a new theory of international relations that may satisfy the readers of my discipline, and if I succeed in my task of doing so, it would be a miracle for my discipline. As intellectual says, it is impossible to predict human beings. But I have listened almost 100 videos of yours in which you have frequently used the words like natural law or law of nature. Can you please guide me and please help me out in this formative phase of my intellectual journey? Maulana Sahab, my question is, what Quran says about human beings? Are they being governed by some law of nature or they are free? I mean, if they are free, then we can neither understand them nor predict about them. And if they are being governed, then is there any clue in Quran which helps us to understand human species fully and explain their behavior by objective laws of nature? اس کے بارے میں ہماری کتاب میں کافی میٹر موجود ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے اس جو نیچر ہے اس کو بطور رول ماڈل کے پیش کیا ہے. نیچر براہ راست طور پر ڈیوائن لا سے گورن ہو رہی ہے. اس کو کوئی چوائس نہیں ہے، یعنی فریڈم آف چوائس نہیں ہے. لیکن سیم از ریکارڈ بائی مین. اس طرح کہ ہم بقیہ دنیا جس طرح فالو کر رہی ہے ڈیوائن لا کو،
انڈر کمپلشن ہم اسی کو فالو کریں اپنے آزاد ارادے سے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے ستاروں کی دنیا ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ستاروں کو دیکھو وہ موو کر رہے ہیں برابر, لیکن ان میں ٹکراؤ نہیں. ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکراتا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ماڈل ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے آرگنائز کریں کہ دوسرے سے آپ نہ ٹکرائیں. تو ستاروں کا جو ماڈل ہے اسپیس میں پھیلا ہوا وہ یہی ہے کہ تمہیں ہر ایک اپنی اپنی یعنی وہ ہر ایک اپنے اپنے آربٹ پہ گھومتا ہے. کل میں فی فلک یسبحون, اپنے آربٹ سے کراس کر کے دوسرے جا ٹکراتا نہیں. تو یہ ایک ماڈل ہے, لیکن وہ اس ماڈل پر عمل کر رہے ہیں یعنی انڈر کمپلشن. وہی انسان سے مطلوب ہے بائی چوائس کہ آپ اپنی زندگی کی سرگرمیاں اس سے آرگنائز کریں کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں, دوسرے کے دائرے میں داخل نہ ہوں. اس کو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے رسی میں بندھا ہوا گھوڑا. تو اس میں ہے کہ جتنی لمبی رسی ہوتی ہے اسی کے دائرے میں گھومتا ہے, اسی کے دائرے میں گھومتا ہے, اسے باہر نہیں جا پاتا. تو کیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ڈیوائن رسی میں اپنے آپ کو باندھ لے. وہ ڈیوائن رسی جہاں تک کچھ جانے دیتی ہے وہاں تک جائے, اس سے آگے نہ جائے. مثلاً آزادی, آپ کو اس بات کی آزادی ہے کہ آپ بولیں, مگر اس بات کی آزادی نہیں کہ آپ لوگوں کو گالی دیں. آپ کو اس کی آزادی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو چلائیں, مگر اس کی آزادی نہیں کہ آپ لوگوں کو ماریں. آپ کو اس کی آزادی ہے کہ آپ بزنس کریں, مگر اس کی آزادی نہیں کہ آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے لگیں. تو نیچر میں جو چیز یعنی ڈیوائن لا کے تحت ہے وہی انسان سے مطلوب ہے اپنے اختیار کے ساتھ. یہ پورے نیچر کو اللہ تعالیٰ نے بطور ماڈل پیش کیا ہے. مثلا دیکھیے گلاب کے پھول کو دیکھیے, پھول ہے تو اسی برانچ میں کانٹا بھی ہے. تو کہا کہ پھول جو ہے کانٹے کے ساتھ رہ رہا ہے, کوئی پروٹیسٹ نہیں, کوئی شکایت نہیں کرتا. تو آپ کو اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ دوسرے لوگوں کو آپ سے شکایت کر کے پروٹیسٹ کر کے ٹکرا کر نہ رہیں, بلکہ اوائڈ کر کے رہیں. یعنی پھول نے اوائڈ کرنے کی پالیسی اختیار کی ہے, کانٹے سے ٹکراتا نہیں وہ. تو وہ تو ایسا کر رہا ہے ڈیوائن لا کے تحت. انسان کرے گا بائی چوائس. ایسے آپ دیکھیے کاؤ کو دیکھیے, گائے کو دیکھیے. گائے کیا کرتی ہے؟ آپ اس کو گھاس دیتے ہیں اور وہ ملک لوٹاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ کاؤ از اے ڈیوائن انڈسٹری ٹو کنورٹ نان ملک انٹو ملک. ایسے آپ رہیں اپنے ماحول میں اس طرح سے کہ آپ کو نگیٹو ایکسپیرئنس ہو, اس کو کنورٹ کریں پازیٹیو ایکسپیرئنس میں. یعنی آپ کی پازیٹیوٹی کبھی ختم نہ ہونے پائے. یعنی نگیٹو ایکسپیرئنس کے درمیان پازیٹیو بن کر رہنا, یہ لیسن دے رہی ہے کاؤ آپ کو. تو پورا نیچر آپ کو سبق دے رہا ہے. یہ اتنا ہی فرق ہے کہ نیچر میں وہ چیز ڈیوائن لا کے تحت ہے انڈر کمپلشن, اور انسان بائی چوائس اسی طریقے کو اختیار کرتا ہے. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ از مین 100% فری؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے اپنے ول کے اعتبار سے 100% فری ہے. اس دنیا میں دیکھیے ہمیں دو چیزوں کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے. ایک ہے ہماری آزادی, دوسرے ہمارے باہر جو ہے انفراسٹرکچر. یہ جو ہوا ہے, پانی ہے,
یہ ساری چیزیں اس کو میں انفراسٹرکچر کہتا ہوں. انفراسٹرکچر جو ہے وہ تو خدا کی طرف سے سپلائی کیا جاتا ہے, اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں. آپ کو آکسیجن ہی سانس لینا ہے, پانی سے پاس بجانا ہے, اور کھانا جو ہے اسی سے اپنے بھوک مٹانا ہے. کوئی اور اختیار آپ کے پاس نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن آپ کی جو آزادی ہے اس کو چاہے سے آپ استعمال کریں, کھائیں یا نہ کھائیں, سچ بولیں یا جھوٹ بولیں, لوگوں سے پیسفل طریقے سے رہیں, لڑ کر رہے ہیں ان سے, خود ہی خود کھا لیں یا دوسروں کو بھی کھلائیں. تو اس دنیا میں 50-50 کا معاملہ ہے. 50% آپ کی فریڈم اور 50% انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر کے معاملے میں آپ پر جبر ہے, لیکن آپ کی جو فریڈم ہے اس میں کوئی جبر نہیں, 100% آزادی ہے. مولانا اگلا سوال کیا ہے کراچی سے مسٹر عامر بن یوسف نے. انہوں نے لکھا ہے, اللہ نے جو نسل حضرت اسماعیل کے ذریعے آگے بڑھائی اس میں اور عام افراد میں کیا فرق تھا؟ کیا اسپیشل کوالٹی پائی جاتی تھی؟ اس کے بارے میں بتائیں. بس اتنا ہی فرق تھا کہ وہ لوگ کنڈیشننگ سے پاک تھے. آج ہم لوگ رہتے ہیں شہروں میں, سوسائٹی میں, وہاں الگ تھلگ تھے وہ لوگ. الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے وہ کنڈیشننگ سے بچ گئے. ہم آپ کنڈیشننگ سے بچ نہیں پاتے. باقی اور کوئی اسپیشل سگیسٹی نہیں تھے ان میں, جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی تھے, کوئی فرق نہیں تھا. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو اس طرح رکھنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنڈیشننگ سے بچا پائیں. تو ڈی کنڈیشننگ کرنا, جو آدمی اپنی ڈی کنڈیشننگ کر سکے وہ ویسے بن جائے گا جیسے وہ لوگ تھے. جو فرق ہے وہ صرف یہی ہے, کنڈیشننگ ہوگی تو ہم اسے الگ دکھائی دیں گے, لیکن اگر ڈی کنڈیشننگ ہم کر لیں اپنی تو ہم بھی ویسے بن جائیں گے جیسے وہ لوگ تھے. مسٹر فیصل صدیقی نے یو ایس سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, In the khutbah of Hajjat al-Wada, I have read that the Prophet of Islam said that the ones who will come later will understand this message better. Maulana, is my understanding correct? And if so, can you please elaborate? نہیں, ایسا تو نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں جہاں تک میں پڑھا ہے کہ وہ کہ ممکن ہے کہ جس کو تو پہنچا رہے ہو وہ ان میں ایسے بھی افراد ہوں جو زیادہ اچھا سمجھ سکیں. یہ مطلب نہیں کہ جو بات کو آئے گا وہ لازماً اچھا سمجھے گا. رب مبلغ عوام سامعین, یعنی ایسا نہیں کہ صرف بات کو آنے کی وجہ سے وہ زیادہ سمجھے گا. مطلب بات کو جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو سننے والے سے زیادہ سمجھ لے بات کو. تو اس میں کوئی یعنی ایسا نہیں کہ پہلے والے سے بیٹر ہوں گے دوسرے والے. پہلے والوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو زیادہ سمجھیں گے اور کم سمجھیں گے. یہ فرق پہلے والوں پہ رہے گا, بعد والوں پہ رہے گا. رب مبلغ عوام سامعین, بعض ایسے ہوں گے جن کو بات پہنچے بات کو, اور وہ زیادہ بات کو سمجھ سکیں. تو یہ زبانی معاملہ نہیں ہے, یہ فرق جو ہوتا ہی ہے ہمیشہ. تو جو لوگ سن رہے تھے ان میں بھی فرق تھا, جو بات کو سنے گا ان میں بھی فرق رہے گا. یہ تیسری بات ہے. مس نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, You said once that Hajj symbolizes universal dawah. Can you please elaborate on this? آپ دیکھیے کہ حج میں کیا ہوتا ہے. حج ایک گلوبل موبلائزیشن ہوتا ہے. ہر ملک سے نکلتے ہیں لوگ, نکل کے وہاں جا رہے ہیں. اب راستے میں انٹریکشن ہوگا, تو اگر اسپرٹ ہو تو راستے بھر دعوتی کام کرتے رہیں گے. وہ مثلاً وہ پرنٹڈ فارم میں اگر کچھ کتابیں رکھیں تو ملنے والوں کو دیتے رہیں گے.
واپسی میں بھی جاتے بھی، پھر وہاں پر جو پلاننگ ہوگی دعوت کی اس کو واپس لوٹ کر اس پلاننگ کو پورا کریں گے. تو اصل چیز ہے کہ اسپرٹ غائب ہے. لوگ حج کو صرف ایک ریچول کے سینس میں لیتے ہیں، یہ نہیں لیتے کہ یہ اس کی جو اصل جڑ ہے حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرنا. حضرت ابراہیم مکمل طور پر داعی تھے، ان کی ساری ایکٹیویٹیز دعویٰ بیسڈ تھیں. تو حضرت ابراہیم والی زندگی کو اختیار کرنا یہ اگر ہو لوگوں کے ذہنوں میں، تو جاتے ہوئے آتے ہوئے وہاں کے قیام میں اور پھر واپسی میں یعنی وہ دعوتی کام پر کے لیے سرگرم ہو جائیں گے. لیکن یہی چیز مفقود ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں تازہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی دعوتی زندگی تھی، وہ بہت بڑے داعی تھے اور اسی کی خاطر یہ سب رکھا گیا ہے سب. تو جو مناسک ہیں وہ مناسک کے فارم کو لے لیا لوگوں نے، اسپرٹ کو چھوڑ دیا. یہ ہے مسئلہ. اگلا سوال مولانا چنئی سے آیا ہے. ابن نعیم نے لکھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ قربانی کے دنوں کو حدیث میں کھانا اور پینے کا دن کہا گیا ہے، ایمو اکلن و شربن. مولانا صاحب اس کی وضاحت فرمائیں. وہ بھی ایک پہلو اس کا ہے. ظاہر ہے کھانے پینا تو ہوتا ہی ہے، وہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن صرف کھانے پینے کے لیے ہے ایسا نہیں ہے. مولانا دوسرا سوال تمل ناڈو سے آیا ہے، سید اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، آج دعوت کے لیے کس قسم کی قربانی مطلوب ہے، اس کے بارے میں بتائیں. بھائی میرا تو خیال ہے کہ سب سے بڑی قربانی یہی کہ لوگ اپنا کنسرن بدلیں. ہر آدمی کنسرن کچھ اور بنا ہوا ہے. مثلا بچے ہیں، گھر ہے، فیملی ہے، بزنس ہے، جاب ہے، پیسہ کمانا ہے، زندگی کی اچھی زندگی تعبیر کر، یہ سب کنسرن بنا ہوا ہے. تو سب سے بڑی قربانی ہے کہ ان چیزوں کو صرف نیڈ کے وقت لیں، یعنی ضرورت کے کھانے میں ڈالیں. تو ایک ہے مشن، ایک ہے ضرورت. تو ضرورت کے بقدر دنیا اور باقی جو کچھ ہے مشن کے لیے. سب سے بڑی قربانی ہے یہ. مشن کے لیے تو کچھ کرتا رہے آدمی صرف سوائے کچھ ریچول کے. تو جب تک یہ تبدیلی نہ آئے کہ دنیا کو لیں بقدر ضرورت، اور سارا جو وقت بچتا ہے، جو پیسہ بچتا ہے، جو توجہ بچتی ہے، وہ سب لگا دیں مشن میں. اصل قربانی یہ ادھر آج کو قربانی یہی ہے. اب ہم کو نہ سارا میں جانا ہے، نہ اس طرح کے حالات میں اپنے کو ڈالنا ہے. وہ دور ختم ہو گیا. اب تو یہ کہ لوگ جو ہیں یعنی انہوں نے اپنا سول کنسرن بنا رکھا ہے کہ پیسہ کمائیں، فیملی بنائیں اور کمفرٹیبل لائف اختیار کریں، بس. اور کچھ ان کا کچھ وہی نہیں ہے، یعنی کچھ ان کا زندگی کا پرپز ہی نہیں ہے. تو یہ ختم ہو، اور دنیا کو صرف اس قدر حاصل کریں جتنا ان کی یعنی جن کی ضرورت ہے، بقدر نیڈ. اور باقی جو کچھ بھی ہے، آپ کا پیسہ ہے یا آپ کا ٹائم ہے، آپ کا انرجی ہے، وہ سب لگائیں دعوتی مشن میں. سب سے بڑی قربانی یہ مطلوب ہے. جو لوگ اس طرح قربانی کریں انہیں نے قربانی کی. باقی تو قربانیاں ایک رسم ہے، صرف رسم. مولانا اگلا سوال مسٹر راج ویمکیش نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، قربانی کا مطلب ہے دوسرے کو آرام دینا، پھر جانور کا خون بہانا کتنا جائز ہے؟ پیٹ ویجیٹیرین وستوؤں سے بھی بڑھتا ہے، پھر سواد کے لیے گوشت کھانا، جانور کو مارنا کتنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے یہ تو بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ یہ تھیوری بالکل غلط ہے. آپ جانور کو تو اس کو مارنا کو برا نام دیتے ہیں. مارنا نہیں، وہ جو کریشن پلان ہے اس میں تو یہ شامل ہے. آپ پانی پئیں تب بھی اب زندگیاں اس میں ہوتی ہیں، سبزی کھائیں تب بھی زندگیاں ہوتی ہیں، دودھ پئیں تب بھی زندگیاں ہوتی ہیں.
حتیٰ کہ سانس نہیں ہے وہاں تب بھی زندگیاں ہوتی ہیں. اس کو مارنا مت کہیے. اس کے بغیر آپ کو یعنی فوڈ نہیں ملتا، پروٹین نہیں ملتا، زندگی کی جو جینے کی جو طاقت ہے وہ نہیں ملتی آپ کو. آپ آپ گوشت نہ کھائیں تب بھی آپ کھاتے ہیں وہ، کیونکہ آپ مر جائیں گے آپ. یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ جو گوشت کھاتا ہے وہی یعنی میٹ کھاتا ہے. سبھی میٹ کھا رہے ہیں، ہر آدمی میٹ ایٹر ہے. پانی پیتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، تب بھی اس میں ایک قصہ مشہور ہے کہ دنیا میں جب دنیا میں مائکروسکوپ نہیں تھا تب کی یہ سب باتیں ہیں. مائکروسکوپ جب آیا ہے تو یہ پاسبل ہوگا کہ جو ویزیبل نہیں چیز وہ بھی دیکھ سکیں آپ. تو ایک شخص جو اسی طرح کا تھا، جو نظریہ تھا کہ آدمی کو صرف یعنی نان ویج فوڈ نہیں لینا چاہیے، وہ بہت اس کو برا سمجھتا تھا. تو اس کو دکھایا گیا کہ دودھ تو پیتے ہو، تو کہا تو دودھ کو دیکھا گیا مائکروسکوپ میں، تو اس میں بہت سی زندگیاں رہ رہی تھی. تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا کہ اتنی ساری زندگیاں میں نکل گیا ہوں. تو یہ تو پرانی تھیوری ہے، یہ پری سائنٹیفک ایج کی بات ہے. یہ سب ہے خدا نے اس دنیا میں کریٹر نے اس دنیا میں ہماری زندگی کا ایک طریقہ رکھا ہے. یا تو آپ ایک اور دنیا بنائیے، یا اس دنیا میں رہنا ہے تو اسی سے رہنا پڑے گا آپ اس سے بچ نہیں سکتے. مولانا یہ سوال آیا ہے کراچی سے مسٹر میں عبدل. ایک بات اور کر دوں کہ میں خود یعنی ویجیٹیرین ہوں، لیکن سوال ہے کہ ویجیٹیرین جو فوڈ لیتا ہوں اس میں بھی تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ایسا کھانا مجھے میرے پاس نہیں ہے ویجیٹیرین کے سوا، لیکن میں خود بائی برتھ ویجیٹیرین ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو کریشن پلان ہے کریٹر کا وہ تو وہی ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے. آپ کو شک ہو تو مائکروسکوپ میں دیکھ لیجیے دودھ کو، سبزی کو. مولانا یہ سوال مسٹر عبد اللطیف نے کیا ہے کراچی پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے لوگ اپنی مادی مصروفیت میں اتنا مصروف ہیں کہ کسی کو دین پر سنجیدگی سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. مولانا صاحب اس کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں. یہ تو قرآن میں بتایا دیا گیا ہے، اولئک یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. امیڈیٹ گین کے پیچھے دوڑنا. جو دور کا فائدہ ہے، یعنی جنت تو دور کا فائدہ رکھتی ہے کہ مرنے کے بعد سامنے آئے گی. سامنے کا جو فائدہ ہے تو اولئک یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. امیڈیٹ گین دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اب بات کی جو دکھائی نہیں دیتی ہے اس سے اس کو نظر انداز کرتے ہیں. یہی بات ہے. مولانا اگلا سوال آیا ہے مولانا ذکوان ندوی کا دلی سے. انہوں نے لکھا ہے عام طور پر لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ صرف لائک مائنڈڈ لوگوں سے ملتے ہیں. جو لوگ لائک مائنڈڈ نہیں ہوتے ان کے ساتھ وہ انٹریکشن نہیں کرتے. ایک دائی کے لیے اس طرح کا مزاج کیسا ہے؟ دائی تو ایسے مزاج کو افورڈ نہیں کر سکتا. ایسا مزاج دعوت کی کام کیسے کرے گا وہ؟ دائی کو تو ان لائک مائنڈیڈ لوگوں پر جانا پڑتا ہے. کیسے دعوتی کام کرے گا اگر اس سے وہ پرہیز کرے تو وہ. اور دیکھیے میرا زندگی کا بہت تجربہ ہے کہ لوگوں کے مزاج عام طور پہ ہی ہوتا ہے، لائک مائنڈیڈ لوگوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہر جگہ میں نے دیکھا ہے، حتیٰ کہ قبرستان میں اور شادیوں میں، اجتماعات میں لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا آپ کا. تو دائی کے لیے ڈبل نقصان ہے. ایک تو اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک جائے گا، انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن آ جائے گا آپ کے اندر، کیونکہ جو وہ سوچتا ہے وہ آپ بھی سوچ رہے ہیں، تو کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا؟ اور دعوتی کام میں آپ ان لوگ کے پاس جانے سے گھبرائیں گے
جن کی سوچ الگ ہو، جن کا علم آپ سے زیادہ ہو. تو دائی کو تو اپنے کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ ہر ایک کے پاس جا سکے، ہر ایک سے اپنا پیغام دے سکے. میرا بجائے یعنی عجیب بات ہے کہ پاداشی تو کیسے میرے اندر ہے. جیسے میں ویجیٹیرین ہوں پاداشی طور پر، ایسے ہی ان لائک مائنڈڈ لوگوں سے ملنا، ان لائک مائنڈڈ لوگوں سے، یہ بھی میرا پیدائشی طور پر. جیسے میں جب تھا آدم گاؤں میں، جب تھا بہت پہلے، تو میرے ملنا جلنا 3 آدمیوں سے ہوتا تھا میرا، اور تینوں انگریز داں تھے، جبکہ میں انگریز آتا نہیں تھا اس زمانے میں. مسٹر عتیق احمد انصاری اور علی حماد عباسی، خلیل الرحمن اعظمی، یہ سب تینوں انگریز داں تھے. زیادہ تر انگریز ملتا جاتا تھا، جبکہ وہ خود انگریز اس زمانے میں نہیں آتا تھا. اس زمانے میں صرف مولوی والا تعلیم میری ہوئی تھی. تو اس سے ان سے میں معلومات لیتا تھا، ان سے زبان سیکھتا تھا، ان کے طریقے معلوم کرتا تھا. تو میرا بچپن سے مزاج ہے کہ میں یعنی ان لائک مائنڈیڈ لوگوں ہی سے ملتا ہوں زیادہ، اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ نہ صرف دائی کے لیے بلکہ عام انسان کے لیے بھی یہ چیز بہت یعنی نقصان والی ہے، کیونکہ اس سے آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک جائے گا. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے، ایک مشنری آدمی کے لیے کیا صرف یہ بات کافی ہے کہ وہ دعوتی لٹریچر لوگوں تک پہنچائے، یا مشن کے لیے ضروری ہے کہ کچھ انڈیویجولز کو لے کر ان کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کی جائے اور انڈیویجولز پر فوکس کر کے دعوت اور معرفت کی نسبت سے ان کو ٹرین کریں؟ ہاں دیکھیے، دونوں کام کرنا ہے. ایک تو جہاں تک ممکن ہو آپ قرآن پہنچائیں، لٹریچر پہنچائیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں میں کوئی لوگوں کو سلیکٹ کریں، جن کے اندر سیکنگ اسپرٹ ہو، جو سنسیئر ہوں، جو بات سمجھ سکتے ہوں. ان سے بار بار ملیں، ان کو کتابیں دیں، ان کے مائنڈ کو ٹرین کریں. یعنی انڈیویجول بیسڈ جس کو میں کہتا ہوں. تو آپ کو یعنی عمومی طور پر بھی میسج پہنچانا ہے. جیسے گئے کسی سیمینار میں، وہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ ایک ہی بار آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ان کی، تو ان کو آپ نے کتابیں دے دیں، وہ گھر جا کے پڑھیں گے، ایک بھی کام ہے. لیکن اسی کے ساتھ کچھ لوگوں کو آپ کو یعنی سلیکٹ کر کے ایک انڈیویجول کے طور پر، ایک فرد کے طور پر ان پر محنت کرنا ہے. بہت ہی ضروری ہے یہ کام. مولانا مسٹر ساجد انور نے روڑکی سے سوال کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، مولانا ونس یو ایکسپلین دیٹ گاڈ ول گرانٹ تھرون آف ٹروتھ ٹو سلیکٹڈ پرسنز آن دا ڈے آف ججمنٹ، بٹ دوز ہو آر انوالوڈ ان کذب یعنی جھوٹ بولنا whether hidden or open will not be chosen for that. Maulana, please guide us how to save ourselves from kizb khafi, that is hidden lie. یہ تو آدمی کے اس میں میرا تجربہ ہے کہ لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے. یعنی کذب جلی جو ہے، کھلا کذب، جسے آپ یہ نہیں کہیں کہ میں اس وقت واشنگٹن میں ہوں. کھلا جھوٹ ہے یہ. کون مانے گا اس کو کہ آپ کہیں کہ اس وقت میں واشنگٹن میں ہوں؟ تو کھلا جھوٹ تو کوئی نہیں بولتا، کیونکہ وہ جسٹیفائی نہیں کر پائے گا اس کو. لیکن کذب خفی جو ہے لوگ عادت پڑ جاتی ہے. یعنی اپنے آپ کو اچھا بنائے رکھنے کے لیے، اپنے یہ کوشش میں کہ میں لوگوں کی نظر میں غلط نہ ٹھہروں میں، اس کے لیے آدمی کچھ ٹویسٹ کر کے بولتا ہے، جو انگریزی کا ٹویسٹ کر کے بولنا، صاف نہ کر کے کچھ بولتا ہے وہ. تو ٹویسٹ کر کے بولنا بھی کذب خفی ہے. تو یہ عادت پڑ جاتی ہے بچپن سے عادت پڑ جاتی ہے کہ آدمی اس طرح سے بات کرتا ہے کہ وہ اس پر بلیم نہ جائے، وہ دوسروں کی نظر میں اچھا بنا رہے. یہ ایک مزاج ہوتا ہے
جو بچپن سے ہوتے ہوتے آدمی اسی میں کنڈیشن ہو جاتا ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ کنڈیشن ہو جاتے ہیں کذب خفی کے، یعنی چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو ہوتے ہیں. تو جب تک آپ اپنا انٹراسپیکشن نہ کریں، اپنا محاسبہ نہ کریں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہ نکالیں اپنی عادتیں، اپنی غلطیاں، تو یہ عادتیں اتنا بڑھ جاتی ہے کہ آدمی اسی کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. ایڈکٹ وہی اس کو اچھا لگتا ہے کہ ٹویسٹ کر کے بولے، اپنے صفائی، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنائے رہے، دوسروں کی نظر میں غلط نہ دکھائی دے وہ. تو یہ آدمی کا ایک مزاج بن جاتا ہے. تو یہ تو بہت محنت کرنی پڑے گی. یہ عام طور پر تقریباً 7% لوگوں میں یہ بات ہے. تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے. میرا معاملہ ایسا ہوا کہ میں بچپن سے الگ تھلگ رہتا تھا، بہت زیادہ الگ تھلگ. تو میرے اندر یہ مزاج بنا نہیں. لیکن لوگ عام طور سوسائٹی میں رہتے ہیں، میں فیملی بھی دور رہتا تھا لوگوں سے، لیکن فیملی بھی الگ تھلگ کہیں رہتا تھا. تو فیملی میں، سوسائٹی میں، کہیں بھی میں مل جل کر نہیں رہتا تھا. مل جل کر آنے سے یہ سب مزاج بنتا ہے، دوسروں کے نظر میں اچھے دکھانے کے لیے. تو میں الگ تھلگ رہتا تھا، اس لیے میرے اندر یہ مزاج بنا نہیں. کتابیں پڑھتا تھا، سوچتا تھا، اس طرح کی میری لائف تھی. تو عام طور پر لوگ سوشل زندگی گزارتے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے. تقریباً ایسا میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ایکسیپشن ڈھونڈنا مشکل ہے. تو یہ کام ہر آدمی کا ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی غلطی نکالے، اپنے عادتوں کو درست کرے. نہیں تو وہ کذب خفی میں جیے گا، کذب خفی مرے گا. مولانا اگلا سوال کیا ہے مولانا اسرار نے تمل ناڈو سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ ہم کو فخر ہے کہ ہم کو الرسالہ جیسا مشن ملا. مولانا کیا اس طرح کی فخر والی بات کرنا صحیح ہے؟ ہرگز صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے. یہ فخر کی بات کیا ہے؟ شکر کی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے سچائی مل گئی. فخر کیا؟ فخر تو ایک گناہ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں. فخر کے اندر تو آروگینس ہے، یعنی سپیریٹی، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں. بہر فخر بالکل ہی غیر اسلامی ہے اور بالکل غلط کام ہے. آپ کو اگر سچائی ملی ہے تو شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا. اصل چیز مومن کی جو ہے وہ رسپانس، وہ شکر ہے، نہ کہ فخر. مس عائشہ نے دلی سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے ایک بار آپ نے فرمایا تھا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسری چیزوں کے معاملے میں پریکٹیکل ہو، لیکن ڈیلنگ کے معاملے میں اس کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل ثابت ہو. کائنڈلی ایکسپلین دس. دیکھیے، ایک ہے آپ کا معاملہ خدا سے، ایک ہے آپ کا معاملہ انسان سے. تو جس چیز کو ہم رعایت رخصت کہتے ہیں وہ صرف خدا کے معاملے میں ہے، انسان کے معاملے میں نہیں ہے. انسان سے آپ لین دین کرتے ہیں، پیسے کے لین دین، زمین کا لین دین، معاملات کے لین دین، تو وہاں پر آپ کو رخصت یا کا سائڈ لین نہیں لینا ہے. بہت زیادہ بہت زیادہ آنیسٹی کے ساتھ رہنا ہے. تو انسان سے ڈیلنگ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ عظیمت طریقہ ہونا چاہیے. ہاں، اللہ کا جو معاملہ ہے وہاں آپ کو اللہ نے رخصت دی ہے. تو دوسرے لوگ میں یہ کہوں گا کہ ایک ہے نفع آخرت، ایک ہے نفع دنیا. تو نفع آخرت کے معاملے میں اللہ نے رخصت دی ہے، اس کا اویل کر سکتے آپ. لیکن نفع دنیا کا جہاں معاملہ ہو وہاں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے آپ کو. وہاں کوئی رخصت نہیں. مثال کے طور پر آپ سے فرض کی کسی سے پیسہ لیا، اس وعدے پر کہ آپ 10 دن میں دے دیں گے، تو کبھی بھی 11واں دن نہ ہونے دیجیے، 9ویں دن پہنچا دیجیے اس کو. 11ویں دن کے معنی کہ آپ رخصت لے رہے ہیں، رعایت مانگ رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. تو ہر ڈیلنگ کی جتنی بھی شکلیں ہیں جو سماج میں ہوتی ہیں، چاہے خاندان میں ہو یا خاندان کے باہر، تو جتنی بھی ڈیلنگ کی شکلیں ہوتی ہیں اس میں بہت سخت احتیاط کرنا چاہیے آدمی کو.
اس میں ہرگز رخصت اور رعایت یا لچک نہیں ہونا چاہیے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے چیپٹر نمبر 103 العصر میں تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کا لفظ آیا ہے. اسی طرح روایت میں آیا ہے کہ صحابہ سورہ العصر کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں. دیکھیے تواسی جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں مشارکت اس میں ہے، یعنی آپس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تواسی بالصبر اور تواسی بالحق میں عام دعوت مراد نہیں ہے. عام طور پر جو ہم دعوت تبلیغ کرتے ہیں دوسروں میں، یہ وہ چیز نہیں ہے. یہاں پر آپس میں نصیحت، آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی بتانا، برائی سے روکنا، یہ مراد ہے اس میں. یہ مشارکت کا صیغہ یہ ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو، یعنی وہی چیز کو حدیث میں آتا ہے المؤمن مرآۃ المؤمن. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ کے سامنے آپ ہوں تو جو کچھ بھی چہرے پر آپ ہے وہ دکھا دے گا. وہ کہیں مٹی لگی ہے، کوئی کہیں تنکا لگا تو وہ بتا دے گا. تو اسی مومن کو مومن کے لیے ہونا چاہیے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کو بتاتا رہے. یہ ہے تواسی کا مطلب. جو لوگ اس کو توسیع دے کر دعوت عام کے لیے لیتے ہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں. مولانا یہ سوال آیا ہے مولانا عبد الباسط کا دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا شکر کی حالت میں جینے کا فارمولا کیا ہے اس امتحان کی دنیا میں، اس کے بارے میں بتائیں. میرا تجربہ تو یہی ہے کہ شکر کے آئٹم کو بار بار دریافت کرنا پڑتا ہے، ورنہ آدمی بھول جاتا ہے. بار بار دریافت کرنا پڑتا ہے شکر کا آئٹم، کیونکہ واقعات ہوتے ہیں تو وہ واقعات آواز لگا کر نہیں آتے. بس ہم یہاں بیٹھے ہیں، آکسیجن آ رہی ہے تو آکسیجن چلا کے تو آتی نہیں. تو ہم یعنی ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، آکسیجن آ رہی ہے، ہم سانس لے رہے ہیں. تو ہمیں ڈسکور کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی احسان ہے کہ وہ ہماری کسی ذاتی انتظام کے بغیر، ہماری کسی بل ادا کیے بغیر آکسیجن کی سپلائی ہر وقت ہو رہی ہے. ایسے ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. یہ بھی بیچ میں جو ہوا ہے یا جو الیکٹرانک جو بیچ میں ذریعہ ہے وہ چلاتا نہیں ہے. تو ہمیں ڈسکور کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے. تو شکر کے آئٹم کو جو بار بار ڈسکور کرتا رہے، اسی کا اندر شکر جذبہ رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا.